السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، یہ دھماکے دار خبر جو آپ ابھی تھمبنیل کے اوپر دیکھ کے ہٹے ہیں، اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور بڑی ایکسکلوسیو نیوز ہے۔ ہمارے کبوتر، میں کل صبح ہی کبوتروں سے اپنے ملنے گیا تھا، ان کو دانہ شانہ بھی ڈالا۔ تو کبوتروں جب آپ دانہ ڈالو تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ خبر نہ لے کر آئے، تو کبوتر جو ہے وہ خبر لے کر آئے ہیں، اور یہ خبر ابھی تک آپ نے پورے میڈیا کے اوپر کہیں نہیں دیکھی ہوگی۔ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اینکر کون ہے، اس کی ساری تفصیلات بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کل رات کو جو ڈرامہ ہوا، جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، میرے خیال میں اس کے بارے میں بات نہ کی جائے تو بڑا افسوس کی بات ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ انتخابات کی ڈیٹ جو ہے وہ اب 8 فروری ہو گئی ہے، 8 فروری۔ اچھا، اس سے پہلے کچھ بات تو ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی کی تھی، لیکن میں نے آپ کو اس ویلاگ کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈیٹ دے دی ہے نا، اس کے نیڑے تیڑے ہی کہانی بننی ہے اور کچھ نہیں ہونا۔ یہ عارف الوی صاحب نے وہ جو پہلے کہا تھا نا 6 نومبر کا، اور جس کے اوپر ان کے سارے لونڈے لپاڑے پی ٹی آئی کے چھا گیا عارف الوی، کیا بات ہے، کمال ہو گیا۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ بھائی جان، یہ ساری رنگ بازی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہومیوپیتھک لیٹر ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اور اس کے بعد کل سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بھی بڑا مبہم قسم کا لیٹر ہے، اس کے اندر کوئی واضح چیز نہیں ہے۔ ججز نے بھی ایکچولی یہ بات کہی تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد کل شام کو تھوڑا سا ریکال ایک ذرا کر لیں کہ ہوا یہ کہ یہاں پہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جی جائیں جا کے عارف الوی صاحب کے ساتھ جا کے بات کریں، مشاورت کریں ان کے ساتھ جا کے۔ تو اور اٹارنی جنرل کی جو ہے وہ ذمہ داری لگائے گی۔ اٹارنی جنرل جو ہے وہ پہنچ گئے عارف الوی صاحب کے پاس، اور اس کے بعد ٹائم لیا گیا کہ جناب وہ الیکشن کمیشن آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ خود تشریف لے کر گئے، اور بعد میں اس کے بعد عارف الوی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات جو ہے وہ بے نتیجہ رہی، اور وہ واپس آئے تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کیا، اور اس میں یہ لکھا کہ جی سپریم کورٹ کے احکامات کی بدولت جو ہے وہ ہم آپ کو 11 فروری کی ڈیٹ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن خبر یہ آئی کہ جناب عارف الوی صاحب نے جو ہے اس ڈیٹ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور جب یہ خبر آئی کہ جی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے تو پھر یہی سمجھ آیا کہ لو جناب ایک نیا پھڈا جو ہے وہ اب شروع ہونے لگا ہے۔ تو اس کے بعد جو اٹارنی جنرل تھے وہ بھی آئے الیکشن کمیشن آف پاکستان، کچھ گفتگو یہاں کی، اور اس کے بعد کچھ گفتگو جو ہے وہاں کی۔ اب یہاں پہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا کہ لو جناب نیا اب ایک پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے، اور عارف الوی صاحب یہ بضد ہوں گے کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم پہلے جو ہے 90 دن کی ڈیٹ جو ہے اس کو کراس کرنے لگے ہیں، تو فروری میں تو کسی صورت الیکشن نہیں ہوں گے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر اور ان کے وہ جو جتنے لونڈے لپاڑے ہیں وہ بھی پٹھیاں چھلانگا مارے ہیں کہ آج چھا گیا عارف الوی۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل جاتے ہیں ایوان صدر، اور وہاں پہ گفت و شنید ہوتی ہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ جو جسے کہتے ہیں نا وہ باکس میں سے وہ جو جادوگر کے وہ جو خرگوش نکالا جاتا ہے، تو جناب وہ خرگوش نکلا 8 فروری کا۔ 8 فروری کا جو ہے وہ خرگوش نکلا، اور 8 فروری بروز جمعرات 2024 کو جو ہے وہ الیکشن اب منعقد ہوں گے۔ اب بندہ پوچھے کہ بھائی جان یہ 8 فروری کی کیا سینس بنتی ہے؟ 11 فروری کو تو چلو سمجھ آتی تھی نا، اتوار کا دن تھا، اگر 11 نہیں ہے تو پھر 4 فروری کو بھی ہو سکتے تھے کہ جناب 4 فروری کے اوپر مان جاتے۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ واٹ از دا سینس آف 8 فروری؟ جمعرات والے دن اٹس اے ورکنگ ڈے، اوبویسلی عام تعطیل تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ میرے ذہن میں ایکچولی کسی سے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، کسی کا مجھے فون آیا، تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ آپ جب جائیں نا بازار میں سودا خریدنے کے لیے، اور کسی چیز کی قیمت اگر فکس ہو، آپ دکاندار کو کہیں بھائی جان کتنے دا ہے، وہ کہتا ہے جی 10,000 دا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں اچھا یار ایک کام کر 9,000 لا لے، وہ کہتا ہے نہیں 9,000 نہیں ہوگا، 10,000 ہی ہوگا۔ اچھا جی، اب یار اچھا 9,100 لا لے، وہ کہیں گے نہیں میں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں کیا ہے 10,000 ہے، اچھا بھائی 9,300 لے لو، نہ 10,000 ہے، اچھا بھائی 9,500 لے لو، وہ کہتے نہیں بھائی جان تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، 10,000 ہے 10,000 ہے 10,000 ہے، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر 10,000 ہے، قیمت اس کی فکس ہے۔ تو جب معاملات یہاں تک آ جاتے ہیں نا، تو پھر اینڈ میں صرف اور صرف اپنی عزت بچانے کے لیے، لٹرلی اپنی عزت بچانے کے لیے نا، وہاں پہ گاہک یہ بھی کہتا ہے اچھا پھر اور کچھ نہیں تو 50 روپے ہی کٹ کر دے، 9,950 روپے ہی کر دے، تیری مہربانی، میں گھر جا کے کہوں گا تو صحیح نا میں کٹ کرا کے لے آئیں۔ تو بیسکلی یہاں پہ بھی عارف الوی صاحب کا میرے خیال میں بالکل وہی کیس تھا کہ نہیں 11 نہیں، مینوں نہیں پتا ہوں کٹ کر کے دیو،
مینو نہیں پتا کچھ تے کٹ کر کے دیو نا. اچھا جی پھر 11 نہیں تو 3 دن کٹ کر کے جو ہے نا وہ آپ 8 فروری کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹ مانے. اب بندہ پوچھے کہ 3 دن میں کیا فرق آنا ہے, مطلب یہ جو 3 دن کی آپ نے کمی کروا لی اس کے اوپر بیٹھ کے اب یہ بیچنا ہے سودا. اور ان کے مجھے پتا ہے ان کے لونڈے لپاڑے سارے اپنے ویلاگ اسی کے اوپر کھڑکائیں گے, کیا بات ہے عارف علوی نے 3 دن پیچھے کروا لیا, 3 دن منوا لیا اس نے. اس تو لمبا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے, اس تو لمبا 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے. تو بنائے جائیں بیوقوف, بنائے جائیں لوگوں کو, بنائی جائے. میں دوبارہ میرا وہی پوائنٹ ہے جو میں نے پہلے ایک دفعہ ریز کیا تھا کہ بات یہ ہے کہ عارف علوی صاحب بہت کچھ کر سکتے تھے. عارف علوی صاحب کے پاس اختیار تھا, سپریم کورٹ نے کل ان کے اختیار کو مانا. یہ چاہتے تو یہ پہلے ہی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تھا, یہ اسی وقت سپریم کورٹ چلے جاتے اور کہتے کہ جناب یہ میرا اختیار ہے ڈیٹ اناؤنس کرنے کا اور یہ میں ڈیٹ اناؤنس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنی اس جو لیٹر لکھا اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا شوڈ بی ہیلڈ. انہوں نے کہا یہ نہیں لکھا کہ ول بی ہیلڈ, انہوں نے لکھا شوڈ بی ہیلڈ آن 6 نومبر. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ چند جو صحافی جن کا ٹلٹ پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہوتا ہے انہوں نے بھی کل کی کاروائی اور جو جس طرح عارف علوی صاحب کا رول پورا رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر, انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ سارا ان لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. لیکن ٹھیک ہے بنائے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے نا وہ گونگلوں کے اوپر سے جسے کہتے ہیں نا مٹی جھاڑنے کے لیے انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی. میں ذرا پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. اس میں کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف نے دستور سے مجرمانہ انحراف پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے کڑے محاسبے کا مطالبہ کیا ہے. یعنی ساری ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر پہ ڈال رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے صدر مملکت کی آئینی منصب کی حرمت پامال کرنے اور دستور اور جمہوریت کے خلاف سنگین جرائم کے ارتکاب پر صدر اور قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ. آئین سے مجرمانہ انحراف کی راہ پر گامزن چیف الیکشن کمشنر کو انتخابات کی تاریخ کے لیے صدر مملکت سے مشاورت کے عدالت عظمیٰ کے حکم کو قدر و تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں لگنا شروع ہو گیا میں کامران خان آ گیا. تاہم سکندر سلطان راجہ کو صدر مملکت کی مشاورت سے انتخابات کی تاریخ کے تعین کا پابند بنایا جانا کافی نہیں. سکندر سلطان راجہ نے ایک آئینی عہدے پر بیٹھ کر بار بار دستور پر نافرمانی کی تلوار چلانے اور دستور کے واضح حکم کے باوجود سربراہ ریاست سے تصادم جیسے جرائم کا ارتکاب کیا. گزشتہ 18 ماہ کے دوران سکندر سلطان راجہ نے کم از کم 4 مرتبہ آئین کی پامالی جیسا سنگین جرم کیا. بطور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ملک میں صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کی ہر موقع پر مخالفت کی اور الیکشن کمیشن کو دستور شکنی کا کلیدی آلہ بنایا. سکندر سلطان راجہ نے تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کے بعد 125 سے زائد حلقوں میں ضمنی انتخابات سے مجرمانہ گریز کر کے ان حلقوں کے کروڑوں عوام کو نمائندگی جیسے بنیادی آئینی اور جمہوری حق سے محروم کیا. سکندر سلطان راجہ نے کمیشن کے اراکین کو ساتھ ملا کر پنجاب میں 90 روز میں عام انتخابات کے حوالے سے دستور کو پامال اور پوری ڈٹائی سے عدالت عظمیٰ کے حکم کو پیرو تلے روندا. سکندر سلطان راجہ نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معاملے پر بھی آئین سے مجرمانہ انحراف کیا. میڈیا، سول سوسائٹی، آئینی و قانونی ماہرین اور سیاسی جماعتوں سمیت معاشرے کے تمام طبقات کی جانب سے توجہ دلانے کے باوجود سکندر سلطان راجہ نے قومی انتخابات کے معاملے پر بھی جان بوجھ کر دستور سے انحراف کیا. صدر مملکت نے دستور کے حکم کی روشنی میں سکندر سلطان راجہ کو عام انتخابات کی تاریخ کے تعین کے لیے ملاقات کی دعوت دی تو اس مجرم نے نہائی ڈٹھائی، بے شرمی اور حقارت سے صدر کی آئینی دعوت کو ٹھکرایا. سپریم کورٹ کے آج کے حکم نامے نے چیف الیکشن کمشنر کے مجرمانہ کردار پر مہر تصدیق ثبت کی ہے. آئین و قانون سے مجرمانہ انحراف کے مرتکب اور صدر مملکت کی توہین کرنے والے مجرم کو مشاورت کے لیے صدر مملکت کے پاس بھیجنا کافی نہیں. سکندر سلطان راجہ متعدد بار آئین کی پامالی کے مرتکب ہوئے ہیں جس کی بنا پر وہ ریاست کے مجرم ہیں اور عوام کے مجرم ہیں. لیکن ہم آپ کو یہ بالکل نہیں بتائیں گے کہ سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر عمران خان نے بنایا تھا. یہ والی بات ہم گول کر جائیں گے, یہ بات ہم نہیں بتائیں گے. یہ ہم کس طرح بتا دیں ہیں؟ اب اپنی پریس ریلیز میں ہم نے یہ تو نہیں بتانا نا کہ سکندر سلطان راجہ کو ایکچولی چیف الیکشن کمشنر عمران خان نے لگایا تھا. اور جب آپ اب ان سے جا کے سوال کریں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ میں نے تو لگایا نہیں تھا, مجھے تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ جناب اینو لالو تو بڑا زبردست بندہ ہے اور میں نے لگا دیا. تو میرے جنہیں پیڑے کام ہے نا وہ انہوں نے پا دیو, تو جڑے جنہیں چنگے کام ہے وہ میرے تے پا دیو. یہ خان صاحب کا طریقہ کار ہے, طریقہ واردات جسے کہتے ہیں نا وہ یہ ہے ان کا. تو بھائی اس طرح نہیں ہوتا. آپ کے سگنیچرز کے ساتھ سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ اس عہدے کے اوپر لگے تھے. اب آپ ان کو برا کہیں, اچھا کہیں, جو مرضی کہیں, دس از who you are. یہ آپ کی کارستانی ہے, یہ سارا کچھ آپ نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب آ جائیں اس خبر کے اوپر جس کا تھمبنیل آپ دیکھ چکے ہیں, تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی جناب, ایک اور انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے. جی ہاں,
ایک اور انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے، اور یہ انٹرویو جو ہے وہ انہی صاحب کا ہے جو پہلے انٹرویو دے چکے ہیں. ریپیٹ جسے کہتے ہیں نا، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں ہے، یہ انٹرویو ایک اور انٹرویو ہوا ہے، اور وہ صاحب ہیں جناب صداقت علی عباسی صاحب. صداقت علی عباسی صاحب کا انٹرویو پرسوں ریکارڈ ہوا ہے، اور اس مرتبہ یہ جو انٹرویو ریکارڈ کرنے والا چینل ہے وہ ہے جناب جیو نیوز، میرا پرانا چینل. 6 سال ہم نے وہاں پہ گزارے ہیں. تو کبوتر ہمارے شیطان کبوتر وہاں پہ بھی موجود تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارا منظر دیکھا، اور پھر ہمیں اطلاع دی کہ منصور بھائی صداقت علی عباسی صاحب پرسوں رات کو جیو کے دفتر آئے تھے اور وہاں پہ انٹرویو ریکارڈ ہوا تھا، اور سلیم صافی صاحب نے یہ انٹرویو ریکارڈ کیا ہے. اور سلیم صافی صاحب کا جو پروگرام ہے وہ ہفتے اور اتوار کی رات 10 بجے آن ایئر ہوتا ہے. ممکنہ جو چانس ہے، ممکنات میں سے وہ یہی ہے کہ ہفتے کی رات 10 بجے صداقت علی عباسی صاحب کا یہ انٹرویو آن ایئر ہو جائے گا. اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ پورے دن میں آلریڈی خبریں چلنا شروع ہو جائیں، ان کے انٹرویو کے چند حصے جو ہیں وہ خبروں کے اندر چلنا شروع ہو جائیں، لیکن انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے. ہماری خبر یہ بتاتی ہے کہ اس دوران صداقت علی عباسی صاحب جب وہاں پہ آئے تو انٹرویو جو ہے اس مرتبہ اس طرح کا نہیں تھا. دوبارہ سنیے، اس مرتبہ یہ انٹرویو جو ریکارڈ ہوا وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا عادل شاہ صاحب نے ریکارڈ کیا تھا. ہماری اطلاع کے مطابق اس مرتبہ اسٹوڈیو کے اندر اینکر، کیمرہ مین اور گیسٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور ہماری اطلاع کے مطابق صداقت علی عباسی صاحب جو ہیں ان کا پہلے سے وزن اب کچھ بہتر ہو گیا ہے. جب وہ انٹرویو دینے کے لیے آئے تھے تب حالت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن اس مرتبہ حالت ان کی جو ہے وہ پہلے سے اب بہتر ہو گئی ہے. ہماری اطلاع کے مطابق یہ انٹرویو کوئی سیگمنٹ نہیں ہے، پورا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے. ہماری اطلاع کے مطابق صداقت علی عباسی صاحب نے اس مرتبہ اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کپڑوں کے حوالے سے ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی. ہماری خبر یہ بتاتی ہے کہ انٹرویو جو ہے اس کے اندر جو ایجنڈاز تھے یا جو ٹاپکس کہہ لیں، چلے ایجنڈا ذرا سخت لفظ ہو جاتا ہے، جو ٹاپکس تھے وہ وہی ٹاپکس تھے جو صداقت علی عباسی صاحب کے پہلے انٹرویو میں تھے. اور اس انٹرویو کو جب ریکارڈ کر لیا گیا تو اس کے بعد اس کی اچھی طرح چھان پرکھ بھی ہوئی ہے، ٹھوک بجا کے اسے چیک کیا گیا ہے کہ کیا اس کے اندر تمام ٹکس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے. ایڈیٹنگ کی بات کر رہا ہوں میں یار، میں ایڈیٹنگ کی بات کروں. ایڈیٹنگ کے اندر چیک کیا جاتا ہے نا، آڈیو ٹھیک ہے، ویڈیو ٹھیک ہے، کیمرہ صحیح ہے، لائٹنگ ٹھیک ہے، وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیک کی گئی ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق اس مرتبہ صداقت علی عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنی گاڑی میں آئے ہیں، اپنی گاڑی میں تشریف لے کر آئے ہیں اور اپنی گاڑی میں ہی واپس گئے ہیں. مطلب لاسٹ ٹائم تو ہمیں بتایا گیا تھا، وہ ہمارے بھائی عادل شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ میں اپنی گاڑی میں جو ہے ان کو لے کر گیا تھا، میں اپنی گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھ کے گئے تھے. یہ نہیں بتایا کہ کہاں تک گئے تھے، یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں تک گئے تھے، لیکن چلیں ٹھیک ہے، اپنی گاڑی میں گئے تھے. تو اب اس مرتبہ وہ اپنی گاڑی میں گئے ہیں، اپنی گاڑی میں گئے اور اپنی گاڑی میں واپس آئے ہیں. اور بس ان ساریاں گلیں میں ہی دسنا، بس کرو، میرا کبوتر مر جائے گا، بس کرو. اب کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی مجھے پتا ہے کہ جب وہ جو ڈان والا انٹرویو ہوا تھا تو اس کے بعد اچھی خاصی جو ہے وہ میرا کبوتر ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ اس کے بعد بھی بہت سے عمل ہوئے کہ یہ منصور تک جو ہے یہ بات کس طرح پہنچی ہے. تو اب مجھے برا لگے گا کہ جیو جو میرا اپنا چینل رہا ہے 6 سال، میں نے بڑا لمبا سپین وہاں پہ کام کیا ہے. فرینکلی اسپیکنگ مطلب میں نے یا تو ایکسپریس میں 6 سال کام کیا ہے یا جیو میں 6 سال کام کیا ہے. تو مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ ان کی جو ہے وہ اب چھان پٹک شروع ہو جائے کہ جناب پتہ کراؤ کہ منصور تک یہ خبر کہاں کس طرح پہنچی ہے. لیکن خبر ہماری کنفرم ہے. کبوتر ہمارا جو ہے اس کو میں نے 2 دانے ایکسٹرا ڈالے ہیں جب اس نے خبر ہمیں یہاں تک پہنچا کے دی ہے. تو بہرحال جناب یہ اپڈیٹ تھی، ہم نے سوچا یہ خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیں. اب کچھ ذرا دیگر خبریں بھی سن لو، ایسے وہی خبر تو نہیں تھا دسنی نا، اور بھی تو خبریں دسنیاں نے. تو وہ خبر جناب کچھ اس طرح ہے
کہ باقی عارف الوی صاحب کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بات بتائی. ایک اور اینکر پرسن ہے کامران شاہد صاحب. انہوں نے کل رات کو اپنے پروگرام میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. میں اگر آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں تو میرے خیال میں بہت زیادہ زیادتی ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ دو ایسے، میں اپنے انٹرو کے اندر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا میرے ساتھ دو ایسے مہمان موجود ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں پی ٹی آئی کو اتنا سپورٹ کیا کہ ان کے چکر میں پھر میڈیا میں بیٹھ کر ہم نے بھی تحریک انصاف کو سپورٹ کیا. انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے بھی تحریک انصاف کو سپورٹ کیا. انہوں نے کہا میں نے تو 10 سال تحریک انصاف کے حق میں پروپیگنڈا کیا. باقی تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف کہ چلو پروپیگنڈا کر بھی رہے ہیں تو کسی اچھے کام کے لیے کر رہے ہیں. یہ ملا ہے ہمیں یہ عارف الوی. تو بڑا گٹس چاہیے، بڑے گٹس چاہیے. میں امپریس ہوا ہوں کامران شاہد صاحب کے اس نظریے سے کہ یہ ماننا ہے اس بات کو کہ 10 سال آپ پروپیگنڈا کرتے رہے، 10 سال آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے رہے، اور تب بدلے جب وہ بدلے، ہے نا. ورنہ 10 سال آپ وہی پروپیگنڈا کرتے رہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو یہ کامران شاہد صاحب نے، چلیں اقرار کرنا بھی بہت بڑی، اقرار الحسن نہیں، اقرار کرنا بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہ بات ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ نے 10 سال یہ کیا ہے. ایک اور بھی ہمارے اینکر پرسن ہیں، وہ اب پاکستان میں نہیں ہوتے، پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. تو ان کی مجھے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات لگی تھی. ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر گریٹر گڈ کے لیے، قومی مفاد کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو بے شک جھوٹ بھی بول دیں. وہ بھی اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو گروپ ہے نا، یہ اسی گروپ سے، یہ 10 سالہ یہ جو گروپ ہے نا، یہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں ان کی بات سن کے حیران ہو گیا تھا کہ ہاؤ کین یو ایون جسٹیفائی دیٹ کہ جی قومی مفاد کیا ہوتا ہے؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ آپ کے دماغ نے 2+2 کیا اور فیصلہ کر لیا کہ یہ قومی مفاد ہے، چل بیٹا جھوٹ بولنا شروع کر دے، کیونکہ قومی مفاد ہے. یا قومی مفاد وہ ہوتا ہے جو آپ کو فون کر کے بتایا کہ بیٹا یہ ہے قومی مفاد، اور آپ نے کہا جی سر حکم، مسئلہ کوئی نہیں، ایلو اے پہ آئیے، میں ہوں تو جھوٹ بول کے دکھانا، گل ہی کوئی نہیں. بہت ظلم ہوا ہے پچھلے 10-11 سال کے ساتھ. یہ آج یہ جو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری یہ نسل، ہماری یہ جنریشن یہاں تک پہنچی ہوئی ہے نا، یہ گالم گلوچ، یہ بدتمیزی، یہ بڑے کا لحاظ نہ کرنا، یہ 9 مئی جلا دو، مار دو، قتل کر دو، اس کو گولی مار دو، اس سب کے اندر اس میڈیا کا بھی بہت کردار ہے، بہت کردار ہے. آج مجھے جس طرح ہم یہ سیاستدانوں سے جا کے پوچھتے ہیں نا، جب یہ پارٹیاں بدلتے ہیں، آج یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں جب وہ اڑ کے استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں اور عمران خان کی برائیاں کر رہے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی آج کس منہ سے آپ برائیاں کر رہے ہیں؟ آپ تو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ تو ان کی کابینہ میں شامل تھے، آپ تو دن رات ہمیں بتاتے تھے عمران خان سے بہتر لیڈر کوئی نہیں، آج بیٹھ کے آپ اس کی برائیاں کر رہے ہیں. ان اینکروں سے بھی جا کے پوچھنا چاہیے کہ یار آج کس منہ سے تم ان کی برائیاں کر رہے ہو؟ تمہیں یہ ساری چیزیں 10-11 سال نہیں نظر آئیں؟ 10-11 سال تو تم بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے لیے زمین آسمان کے قلابے ملا لیتے تھے کہ آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا. ان کا گالاں کا دل ہی کاٹنا ہے. کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے تم لوگوں کی؟ ٹھیک ہے پاکستان ہے بھائی، پاکستان میں سب چلتا ہے، آگے بھی چلے گا. یہ مت سمجھے گا کچھ بدلے گا، یہ آگے بھی اسی طرح ہی چلے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.